دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر مگر خوبصورت احادیث اگر آپ کے ذہن میں بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کے برے خیالات آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر بھی لانا ہم بہت ہی برا سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ کیا تم واقعی ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ خوش ہو جاؤ، یہی تو ایمان کی نشانی ہے کہ میرا امتی ان برے خیالات کو بار بار رد کرے گا اور ان کے آنے کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو طلاق لینے پر مجبور کرے، اس سے طلاق لینے کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ شیطان کا تخت پانیوں میں لگا ہوا ہے اور شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کر اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے آج فلاں سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں چوری کروائی اور فلاں ابن فلاں سے میں نے فلاں کام کروایا۔ تو شیطان ان تمام چیلوں سے کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو، تم نے آج کچھ نہیں کیا۔ تو انہی میں سے ایک چیلا کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں آپس میں جدائی کروا دی، طلاق کروا دی، میں نے فلاں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کروا دیا۔ تو پتہ ہے شیطان اٹھ کر اس چیلے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تو نے کیا ہے جو اصل میں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس سے بڑی حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع تمہاری نیک بیوی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اسے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور توڑنا سے مراد طلاق ہے۔ اور دوستو اس حدیث پر ہمیں بہت ہی زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور اگر پھر بھی وہ نتیجہ نہ آئے جو تم چاہتے تھے تو پھر کہنا کہ جیسے اللہ کی رضا اور اس کی رضا میں خوش ہو جانا، اگر مگر نہ کہنا، کیونکہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیات اس رشتے کو بچانے کے لیے نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں اور 11 گھروں سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا اس رشتے کو بچانے کے لیے۔